قربانی اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے، اجر و ثواب کے لیے اور اس کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس میں رضا الہی ہے، اور یہ ہر بالغ مسلمان جو مسافر نہ ہو اس پر لازم ہے۔ اور گرامی قدرات، زکوٰۃ نصاب پر سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن قربانی ہر صاحب نصاب پر اسی وقت ہو جائے، اور وہ شخص اپنا وجوب ادا کرے گا۔ جب اپنی قربانی کر لے گا پھر جس کی طرف سے چاہے قربانی کر سکتا ہے، اپنے مرحوم دادا کی طرف سے، مرحوم دادی کی طرف سے، مرحوم والد کی طرف سے، ایصال ثواب کی نیت سے جس کے لیے چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا ہمارے آقا پوری امت کی طرف سے ذبح فرماتے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، یا اللہ یہ مینڈا میری طرف سے بھی قبول فرما، میری پوری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے وہ پوری امت کی طرف سے کر لے، نہیں تو آقا علیہ السلام کی طرف سے کرے، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرے، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پھر جس کی طرف سے چاہے ایصال ثواب کی نیت سے کر سکتا ہے۔ گرامی قدرات، جب قربانی کی جائے اس وقت جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو عیب آ گیا، عیب لگ گیا، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو دوسرا جانور خرید کے ذبح کرے۔ اگر اس کے پاس اور جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ اسی کو کر دے جو کہ اب صاحب نصاب نہ رہا۔ تو گرامی قدرات، قربانی کے جانور سے پھر فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ جس وقت اب اس کو ذبح کرنا ہے، جب نیت کر لی، جیسے بکری کو اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو اس کا دودھ صدقہ کرے گا جب تک کہ قربانی نہ کرے، نیت کر لی ہے اب اس کا دودھ صدقہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اسلام پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اسلام پاکیزہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ فرماتا ہے زمین میں سے پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ لہذا جب جانور کو ذبح کیا جائے کچھ چیزیں اس میں کھانا ممنوع ہے، جیسے خون ہے، اسی طرح مثانہ ہے، اسی طرح علامات نر و مادہ ہیں، کپورے ہیں، غدود ہے، حرام مغز ہے، اسی طرح گردن کے پٹھے ہیں، اوجڑی، یہ چیزیں مکروہ میں آ جاتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے پاک چیزیں کھائیں، کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھایا جائے۔ اس لیے اسلام نے ان حلال چیزوں کی ہمیں اجازت دی جو پاکیزہ بھی ہوں اور حلال بھی ہوں۔ تو گرامی قدرات، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں پاکیزہ دن عطا کیے، ماہ ذی الحجہ ابھی چند دنوں بعد شروع ہونے والا ہے، اس میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر، عبادت و ریاضت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کا قرب تلاش کریں۔